مفتی صاحب آپ کی جانب آ جاتے ہیں، آپ اس چیز پر روشنی فرما دیجئے کہ اب جیسے رحمت کا عشرہ جب ختم ہوگا تو ہم مغفرت کے عشرے میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ، تو درود پڑھنے سے کیا بخشش کا ذریعہ بھی درود پڑھنا بن سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت، اللہ تعالیٰ سے مغفرت بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں درود کے ذریعے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ایک مسلمان پر زندگی میں ایک بار درود پاک پڑھنا فرض ہے، اور ہر مجلس میں ایک مرتبہ درود پاک کا پڑھنا واجب ہے، اور جتنی مرتبہ بھی نام لیا جائے تو ہر مرتبہ درود پاک کا پڑھنا مستحب ہے۔ جی۔ اور پھر جب درود پاک ہم پڑھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک مرتبہ درود پڑھا تو 30 نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں کہ 10 نیکیاں مل رہی ہیں، 10 درجے بلند ہو رہے ہیں اور 10 گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں۔ جی۔ تو آپ کا جو سوال تھا کہ مغفرت بھی حاصل ہو سکتی ہے کہ نہیں، تو درود پاک کے پڑھنے سے مغفرت بھی تو ہو رہی ہے کہ ایک دفعہ درود پڑھ رہے ہیں تو 10 گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ جی۔ تو گناہوں کا معاف ہونا ہی تو مغفرت ہے۔ بالکل۔ پھر درود پاک جو ہے، اس میں جیسے ابھی سورہ احزاب کی آیت پر گفتگو چل رہی تھی اور ڈاکٹر صاحب بڑے خوبصورت انداز سے گفتگو فرما رہے تھے، میں اس میں ایک تھوڑی سی اصولی بات سامعین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ الفاظ بعض دفعہ ایک ہی ہوتے ہیں، نسبت کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن کریم میں لفظ تواب آتا ہے، جی۔ یہ تواب اللہ کے لیے بھی ہے، بندوں کے لیے بھی ہے، لیکن معنی دونوں کا ایک تو نہیں ہوگا، نسبت کے بدلنے سے معنی بدل جائے گا۔ تواب جب اللہ کی طرف نسبت ہوگی تو معنی ہوگا توبہ قبول کرنے والا، اور جب اس کی نسبت انسان کی طرف ہوگی تو پھر اس کا مطلب ہوگا توبہ کرنے والا، کہ بندہ تواب ہے کہ توبہ کر رہا ہے، اللہ تواب ہے کہ توبہ قبول کر رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یصلون جو صلاۃ کا لفظ ہے، اس کی نسبت جب اللہ کی طرف ہوتی ہے تو اس کا معنی ہے کہ اللہ اپنے محبوب پر رحمتیں نازل کر رہا ہے، اور فرشتوں کی طرف جب نسبت ہوتی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ فرشتے نبی کے لیے دعائے رحمت کر رہے ہیں۔ اب آگے جو ایمان والوں کو حکم ہے وہ بھی یہ ہے کہ تم بھی یہ دعا کرو کہ اللہ اپنے محبوب پر رحمتیں نازل کرے۔ تو اسی لیے جب کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم درود کیسے پڑھیں، تو آپ نے فرمایا یوں کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ جس طرح فرشتے دعا کر رہے ہیں ہم بھی دعا کر رہے ہیں، اور اللہ جو ہے وہ رحمتیں نازل کر رہا ہے، وہ تو پہلے بھی نازل کر رہا ہے، مسلسل رحمتیں اتار رہا ہے۔ تو ہمارے دعا کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کرنے والے محبین میں، عشاق میں، آپ کے خدام میں ہمارا نام آئے گا۔ جس طرح بادشاہوں کو بعض دفعہ کوئی تحفہ دیا جاتا ہے تو وہ تحفہ بادشاہ کی شان نہیں بڑھاتا، اور بادشاہ کو ضرورت بھی نہیں ہوتی ان تحفوں کی، وہ تو بادشاہ ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کائنات کے دولہا ہیں، مقصود کائنات ہیں، وجہ کائنات ہیں، آپ کی وجہ سے کائنات بنی، تو پھر ہمارے درود پڑھنے سے آپ کی شان میں کیا اضافہ ہونا ہے؟ فرق یہ پڑے گا کہ جتنا زیادہ ہم درود پاک پڑھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب ہوتے چلے جائیں گے، اور اس لسٹ میں ہمارا نام آ جائے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے والے لوگ ہیں۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جو میری قبر پہ آ کے صلاۃ و سلام پڑھے گا میں خود سنوں گا، اور جو دنیا کے کسی کونے سے پڑھے گا تو فرشتے پہنچائیں گے۔ یہ فرشتے اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں، پوری زمین پر پھیلے ہوئے ہیں، اور جو بندہ بھی درود پاک پڑھتا ہے جنت کے طباق میں سجا کر اور روضہ رسول پہ جا کے اللہ کے نبی کو پیش کرتے ہیں، اور حدیث پاک میں ہے کہ نام بھی لیتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں امتی آپ کا، اس کے والد کا یہ نام، فلاں علاقے کا رہنے والا، اس نے آپ کے لیے یہ درود پاک کا تحفہ بھیجا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں کہ میرے امتی نے میرے لیے تحفہ بھیجا، اور اللہ کے نبی ہی نے یہ حکم دیا ہے کہ جب تمہیں کوئی تحفہ دے یا تمہیں کوئی خوشخبری سنائے تو تم بھی جواب میں اس کو تحفہ دو۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم تو کہیں کہ اے اللہ اپنے حبیب پر رحمت نازل فرما،
اور اللہ کے حبیب ہمیں تحفہ نہ دیں؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ بالکل تو ایسے جب ہم صلاۃ و سلام پیش کریں گے تو اللہ کے نبی ہمارے لیے دعائیں مغفرت کر دیں گے کہ یا اللہ یہ مجھے تحفہ دے رہا ہے، میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوں تو اس کی مغفرت فرما دے۔ تو دیکھیے کتنی عظیم عبادت ہے کہ اس کے پڑھنے پر گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، نیکیاں بھی مل رہی ہیں، درجات بھی بلند ہو رہے ہیں، اور ہر پریشانی کا علاج درود پاک ہے۔ کوئی پریشانی کسی قسم کی بھی ہے، آپ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو دور کر دیں گے۔ اور اسی طرح علماء نے اپنے تجربات سے بھی لکھا ہے کہ اگر کسی کو کوئی چیز بھول گئی ہو کہ کہاں رکھ بیٹھا ہوں یاد نہیں آ رہا، وہ درود پاک پڑھنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے ذہن میں وہ بات ڈال دیں گے کہ یہ چیز تو نے کہاں رکھی تھی۔ تو درود پاک تو بہت برکتوں والی چیز ہے، ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، کیونکہ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا مانگتا ہوں تو اس دعا میں آپ پر درود بھی پڑھتا ہوں، تو میں کتنا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا جتنی دعا مانگنی ہے نا اس میں درود زیادہ کر دو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ چوتھا حصہ یعنی کہ 25% دعا کا جو حصہ ہے اس میں درود پڑھو۔ آپ نے فرمایا اس سے بھی زیادہ کر سکتے ہو تو کر لو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ 50% درود اور 50% دعا۔ آپ نے فرمایا اس سے بھی زیادہ کر سکتے ہو کر لو۔ تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں سمجھ گیا، میں دعا کم مانگوں گا، درود زیادہ پڑھوں گا۔ درود پاک کی فضیلت بارے ڈاکٹر صاحب اگر آپ یہ بتا دیجئے کہ سب سے افضل درود کون سا ہے اور سب سے افضل وقت کون سا ہے، کس وقت پڑھا جائے اور کون سا درود پڑھا جائے؟ یقیناً درود ابراہیمی جو ہے اس کی اپنی ایک اہمیت مسلمہ ہے کہ یہ حدیث قدسی کے ذیل میں حضور تک پہنچا اور حضور کی زبان وحی میں دلی زبان سے ہم تک پہنچا، لیکن درود ابراہیمی کے علاوہ بھی متعدد درود ایسے ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہم تک پہنچے ہیں۔ اور میں یہاں پر ایک ذوق کی بات آپ سے عرض کروں اور آپ کے سامعین و ناظرین کو اس خیر میں شریک کروں کہ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدیات درود کے حوالے سے اتنا حساس ہے کہ جو الفاظ اللہ کو پسند نہیں ہوتے، جو اللہ سمجھتا ہے کہ شایان شان نہیں ہے، نہ ان کو ورد کی شکل میں اپنے بندوں کی زبان پر جاری ہی نہیں ہونے دیتا۔ جو اہل اللہ ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں، صوفیاء سے ہم تک یہ خوشخبری پہنچی ہے کہ جو بھی درود کی ذیل میں الفاظ کی ترتیب رائج ہو گئی ہے وہ یقیناً اللہ کے ہاں مقبول ہے، وہاں سے اس کی حاضری ہے، قبولیت ہے، تو تب ہی وہ لوگوں کی زبان پر جاری ہوئی ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ ان الفاظ کے مفاہیم سے آشنائی حاصل کی، ان کی قدر و منزلت سے آشنائی حاصل کی جائے کہ یہ ایسا عظیم الشان ذکر ہے درود پاک جو ہے کہ یہ ایک ایسا باقی رہنے والا ذکر ہے کہ جب دنیا میں فانی انسان اس باقی ذکر کے ساتھ جڑنا شروع ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی فنا کا قانون منسوخ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا عظیم الشان ذکر ہے، میری توجہ اس طرف چلی گئی تو میں چاہوں گا کہ ایک لمحے میں اس کو بھی بیان کرتا جاؤں۔ کائنات کے اندر مختلف اذکار جو ہیں وہ تواتر کے ساتھ ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ اللہ رب العزت کا ذکر بھی ہو رہا ہے، اور اس سے بڑھ کر ذکر کس کا ہو سکتا ہے اور کیسا عظیم الشان ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ کائنات کے اندر ایک لمحہ ایسا آنا ہے قیامت کے قرب میں جب اللہ کی ساری مخلوق جو اللہ کی ذاکر ہے، جو اللہ کا ذکر کر رہی ہے، وہ ساری کی ساری آغوش موت جو ہے اس کے اندر چلی جائے گی۔ گویا اس وقت مخلوق جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرنا بند کر دے گی، اور چند لمحوں کے لیے صحیح لیکن وہ ذکر جو ہے وہ بھی ایک لمحے کے لیے توقف کا شکار ہو جائے گا۔ لیکن اس لمحے میں بھی جس وقت سارے ذکر ختم ہو چکے ہوں گے، میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والا، میرے کریم رسول کا رب، میرے رسول پر درود پڑھنے والا، درود کا ذاکر رب جو ہے وہ اس وقت بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہا ہوگا۔ گویا وہ لمحہ جس وقت سارے ذکر بند ہو جائیں گے اس وقت بھی حضور پر درود کی شکل میں ذکر جو ہے وہ جاری رہے گا۔ یہ ایک ایسا باقی ذکر ہے کہ جو اس کے ساتھ جتنا جڑتا جاتا ہے حقیقت میں اپنے لیے پیغام بقا جو ہے اسے یقینی بناتا جاتا ہے۔ کہ بہت خوبصورتی سے آپ نے اس کو بیان کیا ڈاکٹر صاحب۔ ہم